لوگوں جنہوں نے صرف کہا کہ بس ذکر امام حسین کرنا ہے، یا حسین کہنا ہے، سلام پر حسین کہنا ہے، لعنت پر یزید بھیجنی ہے، اور صرف ہمیں ذکر تک باقی رہنا ہے، نسلوں کو فکر امام حسین نہیں دینی، کسی کے بچے چرسی بنے، کسی کے موالی بنے، کیونکہ فکر حسین نہیں تھی. اور جس سے فکر امام حسین کو لی، انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے انقلابات کو کیا کر دیا. کوئی شریعتی بنا، کوئی خمینی بنا، کوئی بہجت بنا، کوئی اگر سستانی ممبر بنا. پہ بیٹھے ہوئے کسی خطیب کو میں یہ کہتا ہوا سنوں، کہ جنہوں نے حسین کا ذکر لیا اور حسین کی فکر نہیں لی، ان کی اولادیں چرسی اور موالی بن گئی. نعوذ باللہ من ذالک. خون کھولتا ہے، خون کھولتا ہے. یہ جملہ آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کس کی توہین کر رہے ہیں، آپ کس کی تنقید کر رہے ہیں؟ جنہوں نے حسین کا ذکر لیا، حسین کی فکر. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ حسین کی فکر کیا ہے. ان حضور سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین کی جو فکر آپ کے پاس ہے، میرے خیال سے تو وہ فکر خدا کے پاس بھی نہیں ہے. جو حسین کی فکر آپ لوگوں کے پاس ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. مگر ذکر آپ سب یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یقیناً جنہوں نے عزاداری کے ادوار دیکھیں، ادوار یہ فکر یہ فکر کا جو سلسلہ ہے، یہ کب سے شروع ہوا، کتنا پرانا ہوا یہ سلسلہ. میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے ذکر حسین دیا، حضور میں کوئی چرسی اور موالی تو نہیں ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوا ذاکر حسین ہوں. یہ آپ کے علاقے میں ایسا ہوتا ہوگا اس لیے کہ آپ کو ذکر حسین کے نام پر کچھ اور دیا جاتا ہوگا. یعنی وہ ذکر، یقین جانے جو اس وقت میری کیفیت ہے وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. وہ ذکر کہ جسے خدا کہے یہ میرا ذکر ہے، فاذکرونی اذکرکم. وہ ذکر کہ جسے محمد مصطفیٰ کہے کہ اس ذکر کو میرے ساتھ رکھنا. ہمارے یہاں پر ذکر حسین نسلوں کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. ذکر حسین سے نسلیں پاک ہوتی ہے. توجہ کیجئے، میں کہوں یہ انسان اگر اس نے حدیث قصہ صحیح سے پڑھی ہوتی تو یہ نہیں کہتا. کیا ہے حدیث قصہ کے اختتام پر؟ کیا ہے حدیث قصہ کے اختتام پر؟ توجہ فرمایا آپ. اگر حدیث قصہ بھی کسی نے صحیح پڑھی ہو تو اس کے ذہن میں بھی ذکر حسین کا یہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محافل من محافل اہل الارض. جب یہ خبر کو ذکر کیا جائے گا وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ، اور وہاں ہمارے شیعہ جمع ہو، نزلت علیہم الرحمہ، ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی، وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو گھیرے میں لیں گے، واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور ملائکہ ان کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے. تم ذکر علی کرو، ملائکہ تمہارے لیے استغفار کریں گے. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں، میں تو کسی بات ہی نہیں کر رہا، میں اصول کافی کی بات نہیں کر رہا، میں بہار الانوار کی بات نہیں کر رہا، میں بصائر الدرجات کی بات نہیں کر رہا، میں مفاتیح الجنان کی بات نہیں کر رہا ہوں. مفاتیح الجنان میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کے بعد جو حدیث قصہ لکھی ہے نا، اگر وہی پڑھ لیتے ڈھنگ سے تو یہ بات نہیں کرتے. یہ جو ذکر اہل بیت، یہ جو بزرگوں نے ہمیں دیا، یہ فرش اعلیٰ جو ہمیں دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس ذکر اہل بیت کی حقیقت کو سمجھیں. پروردگار عالم اس ذکر کو، یہ جو ذکر اہل بیت ہے، اسے اپنے ذکر کے ساتھ شامل کر رہا ہے. اور میں اپنے مومنین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدا را کم سے کم شافعی جتنا تو عقیدہ رکھو فضائل اہل بیت کے باب میں. اشعار سنیے، کی مشکل کیا ہے اس مشکل کو درک کیجئے گا. ان کی مشکل یہ کہ جہاں پر بھی ذکر علی آئے گا نا، یا ذکر اہل بیت آئے گا، وہاں پر ان کی دال گلنے والی نہیں ہے.